ام سلمہ ہماری ماں جو بالکل اینڈ پہ فوت ہوئی، واقعہ کربلا کے بھی بات، ان کے پاس نبی علیہ السلام کے چند بال مبارک تھے جو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیجتا، تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ بال مبارک نکال کے اس میں وہ گھول دیتی، اور لوگ جب اسے پیتے تو شفا ہو جاتی۔ یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بال مبارک کس کے تقسیم کر رہے ہیں؟ باپا جانی کے، الیاس قادری صاحب کے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی، ایک دوسرے تابعی تھے عبیدہ، ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں جو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے ہمیں ملے، کیونکہ انس ابن مالک کے ہی وہ باپ تھے ابو طلحہ جن کا میں نے بتایا جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے تھے۔ تو وہ دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حضور کا ایک بال بھی ہو تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صرف ایک بال نبی علیہ السلام کا میرے پاس ہونا۔ وہ تابعی کہتے ہیں، یعنی تابعین میں بھی یہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے اور اسے فیض کا، تبرک کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا، یعنی اپنے سر کے بال منڈوائے، تو آپ نے اپنے مبارک بال سیدنا ابو طلحہ کو دیے جو حضرت انس ابن مالک کے باپ لگتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا، ام سلیم کے ساتھ۔ ابو طلحہ کو دیے اور کہا کہ ان کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو۔ اسی وجہ سے یہ بال مبارک پھر آگے چلے ہیں۔ لیکن وثوق کے ساتھ آج کسی کے پاس کوئی بال ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، مے بی مے ناٹ بی، انکار بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو نسل در نسل ایک میوزیم میں سلسلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے ٹرکی کے میوزیم کے اندر نبی علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور بڑے ایک کنٹرول سمجھ لیں انوائرمنٹ کے اندر وہ شفٹ ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی بات منسوب ہو، بہرحال پھر بھی ان کے کسی کام کے نہیں وہ بال مبارک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو سرکار پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، باپا جانی کے پاس بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک الماری رکھی ہے اس میں بال مبارک ہے۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کیمرے میں لائیں وہ بال مبارک اور اس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سایہ نکل آیا تو تمہارے بقول وہ پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح ڈیمانڈ ہے نا میری، یہ تو کہتے ہیں نہیں سایہ تھا۔ اور اگر سایہ نہ نکلے تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں، لو سامو۔ ادروائز اپنے آپ کو جھوٹا ماننا ہے تم نے، کہ تم نے غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا تھا۔ آپ کو پتا ساروں کے سائے نکل آنے ہیں، تو انہیں دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک ماننا پڑے گا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بال جالی ہیں جن کے اوپر یہ سارا انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ تابعین یا اس کے بعد بھی اگر نسل در نسل کوئی پوری سند سے چیزیں ٹرانسفر ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے بال فارغ ہو گئے۔ اور اگر یہ کہیں اس کے جواب میں کہ یہ بال مبارک جب تک جسم کے ساتھ تھے اس وقت تک ان کا سایہ نہیں تھا اور الگ ہو کے ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں، تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی، تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے۔ اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق۔ اب فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے۔ الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا، انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے ہیں امت کو۔ نالن میں تو چونڈی وڈنی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہیں جن کو آج کل بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بریلویت اہل سنت نہیں ہے، بریلویت دین تصوف ہے۔ اہل سنت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی، ہم جو ہے وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں بریلی یا دیوبند کا، ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں۔ بھائی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد؟ بخاری اور مسلم۔ بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی؟ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی۔ قادیانی فقہ میں حنفی ہیں اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نام بیچ رہے ہو اہل سنت کا،
اور سب سے بڑی بات، تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو، اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا، جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا، غوث پاک کا دھوبی، ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو، غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ بس اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو؟ نماز تو تمہاری قادیانی والی ہے، سنیوں والی تو نماز ہی نہیں ہے۔